پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صلوات بر محمد۔ اعزائے گرامی، برادران محترم، آپ لوگوں کے ولادت باسعادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات اور جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں اور مراجع اکرام کی طرف سے ہمارے والی و وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی تہنیت عرض کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے جس شہزادی کی ولادت باسعادت ہے اس کا نام رقیہ ہے۔ اصل جناب سکینہ کا نام رقیہ ہے، جسے ہم جناب سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عرب میں جناب رقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ رقیہ کے معنی کیا ہیں؟ رقیہ کے معنی ہیں تعویذ کے۔ رقیہ کہتے ہیں، اس کے معنی ہیں، ایک معنی عربی میں تعویذ کے۔ تعویذ کے ہی معنی کیوں ہیں؟ ہم تعویذ یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم تعویذ پہنتے کس لیے ہیں۔ ہم تعویذ پہنتے ہیں سکون کے لیے، تاکہ انسان گھبرائے نہیں، آنے جانے میں سکون کے ساتھ کہیں بھی آیا کہیں بھی جایا کرے۔ انسان کے دل و دماغ میں جو ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس ڈر کو بھگانے کے لیے ہم تعویذ کو پہنتے ہیں۔ یعنی لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ سکون حاصل کرنے کے لیے تعویذ کو پہنا جاتا ہے۔ یہ جو ہے جناب رقیہ کے معنی، جناب رقیہ لفظ رقیہ کے معنی ہیں عرب میں۔ لقب ہے جناب سکینہ۔ سکینہ کے معنی کیا ہیں؟ سکینہ کے بھی معنی سکون کے ہیں، یعنی باپ کے سکون کو سکینہ کہتے ہیں۔ بیٹی پروردگار عالم کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور بیٹا نعمت ہوتا ہے۔ نعمت کے مقابلے میں سوالات ہوں گے پروردگار عالم کی جانب سے کہ تم نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی، لیکن رحمت کے مقابلے میں سوالات نہیں ہوں گے۔ اور جتنا والدین کو ایک بیٹی محبت کرتی ہے، اتنا والدین کو بیٹا محبت نہیں کرتا۔ اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو جائے، اگر والدین کا انتقال ہوئے 25 سال ہو جائے، 30 سال ہو جائے، 50 سال ہو جائے، وہ بیٹی بوڑھی بھی ہو جائے، تب بھی اپنے والدین کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، لیکن بیٹا یہ نہیں کرتا۔ لیکن ہم جو ہے بیٹیوں کو زحمت مانتے ہیں، اور بیٹوں کو جو ہے باعث فخر جو ہے محسوس کرتے ہیں کہ بیٹا ہو گیا، بیٹا ہو گیا، جبکہ اسلام میں اس کا الٹا ہی ہے۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میری زندگی کی قسم
مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس میں سکینہ اور رباب ہو. یعنی سکینہ نام اور رباب نام کے پائے جاتے گھر جس گھر میں ہوں وہ گھر مجھے بہت زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام فرماتے مجھے ان دونوں سے پیار اور الفت ہے اور محبت ہے، اور مجھے اس بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو واضح طور پر امام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر بیٹیاں پیدا ہوں یا اولاد پیدا ہوں تو ان کا نام ہمارے ناموں پر رکھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے نام تلاش کرتے ہیں اپنے بچوں کے کہ اس کا معنی ہی نظر نہیں آتا. اسلام میں سب سے بہترین نام علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے، محمد ہے، زینب و کلثوم ہے، اور سکینہ ہے، رباب ہیں، اور دیگر جو ہے اہل بیت کے اسماء ہیں. لیکن نام کیوں؟ نام جو بھی رکھا جائے یہی اسی مناسبت سے اگر نام رکھا جائے تو نام کی تاثیر بھی بچوں میں پیدا ہوتی ہے. نام کی تاثیر بھی بچوں میں پیدا ہوتی ہے. ہمیں نئے نئے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا اپنے بچوں کا نام، اور اگر کوئی امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے اولاد ہے اور وہ منت مانگے کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں محمد رکھوں گا اور بیٹی ہوگی فاطمہ یا سکینہ رکھوں گے، تو پروردگار عالم اسے اولاد نکینہ عطا کرتا ہے، اس کی گودی کو بھر دیتا ہے، اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے، اس کی ویران آغوش کو بہار میں تبدیل کر دیتا ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کون ہے؟ رسول خدا کے سب سے چھوٹے نواسے امام حسین کی بیٹی کا نام سکینہ ہے، اور جناب سکینہ کی ولادت 20 رجب المرجب 56 ہجری کو اس دنیا میں پیدا ہوئی ہیں. 56 ہجری کو اور 20 رجب کو جناب سکینہ پیدا ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب سکینہ کے والد امام، دادا امام، چاچا امام، پردادا امام، اور رسول خدا خود معصوم ہے. یعنی اماموں کی نسل سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا. اور جناب رباب یہ باعظمت باعفت خاتون کا نام ہے، یعنی ان کی والدہ گرامی جناب رباب ہیں جو امرہ بالقیس کی بیٹی ہے. جناب سکینہ اور جناب حضرت عباس میں بہت ساری مماثلت ہے. جس طریقے سے مولائے کائنات نے اپنی زندگی میں کوئی تمنا نہیں کی ہے، کوئی آرزو نہیں کی ہے پروردگار عالم سے، لیکن تاریخ میں ایک تمنا ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عنایت کر جو میرے بیٹے حسین کی مدد کر سکے، اور میں اس کا نام عباس رکھوں گا. عباس، جناب عباس مولائے کائنات کی تمناؤں کا نام ہے، مولائے کائنات کی نظروں کا نام ہے جناب حضرت عباس. اور جناب سکینہ امام حسین کے نماز شب کا ثمرہ کو جناب سکینہ کہتے ہیں.
امام حسین نے پروردگار عالم سے فرمایا اے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عنایت کر جو میرے لیے باعث سکون ہو، باعث آرام ہو، اسے میں اپنے سینے سے لگائے رکھوں اور کبھی جدا نہیں کروں گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سے جناب سکینہ کی ولادت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر عصر عاشوراء جب امام حسین میدان کے لیے نکلے تھے اس درمیان، یعنی اتنے سالوں کے درمیان کبھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ جناب سکینہ امام حسین سے جدا ہوئی ہو اور امام حسین کے سینے کے بغیر جو ہے جناب سکینہ سوئی ہوئی ہو۔ لیکن جب آخری وقت آیا تو جناب سکینہ نے کہا کہ اے بابا مجھے آخری مرتبہ، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ جو بھی جاتا ہے میدان میں وہ زندہ واپس نہیں آتا ہے، آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا لیں۔ اس لیے کہ جناب سکینہ کے فضائل ہی میں مصائب ہیں، جناب سکینہ کی فضائل ہی میں مصائب چھپے ہوئے ہیں۔ جناب حسین نے جو ہے اپنے سینے پر سلایا، اس کے بعد جناب سکینہ سے کہا کہ اے بیٹی سکینہ آج کے بعد میرے سینے کو یاد نہیں کرنا، آج کے بعد تم اپنی ماں کے سینے پر سویا کرنا۔ اسی طریقے سے مولا عباس جب جناب سکینہ پیدا ہوئی تھی تو اس وقت سے لے کر حضرت عباس کی شہادت تک کبھی گودی سے الگ نہیں ہوئی۔ جناب سکینہ کے پیر کبھی زمین پر نہیں پڑے، ہمیشہ یا تو چچا عباس کے گودی میں رہا کرتی تھی یا بابا حسین کے آغوش میں یا بھائی اکبر کے آغوش میں رہتی تھی۔ یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے، اور ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اتنی کم سن عمر میں کسی بچی کو یہ نصیب نہیں ہوا جو عظمت سکینہ سلام اللہ علیہا کو ملی ہے، کسی اور بچی کو نہیں ملی ہے۔ اور جو فضیلت جناب سکینہ کی اس کم عمری میں ہے وہ کسی اور کی فضیلت، کسی اور کے بچے کی فضیلت میں یہ نہیں ملتا۔ قیصر روم اور کسریٰ بادشاہوں کی بیٹیاں، لڑکیاں اور فرعون کی بیٹی تخت و تاج کی وارث تھی ضرور، مگر یہ سب صفحے ہستی سے ایسا مٹی کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ یعنی قیصر روم کی بیٹی ہو یا کسریٰ کی بیٹی ہو یا فرعون کی بیٹی ہو، بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں، لیکن جو ہے ان کا نام و نشان کبھی نہ تو تاریخ میں سنا اور نہ کبھی کسی اور مقام سے سنا۔ اور اسی طریقے سے جناب سلیمان نبی کی بیٹی کے جہیز کا تذکرہ ملتا ضرور ہے، مگر نبی زادی کا نام بھی چھپا ہوا ہے، تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن جناب سکینہ اس باعظمت بی بی کو کہتے ہیں جو جناب آسیہ، جناب مریم جیسے عورتوں کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ اولاد میں ماں باپ کا اثر بہت ہوتا ہے، اولاد میں ماں باپ کا اثر بہت ہوتا ہے۔ امام حسین کی عظمت اور طہارت جس پر قرآن مجید خود گواہ ہے، اور حضرت رباب اس خاتون کو کہتے ہیں جو امام حسین کی بیوی اور جناب سکینہ کی ماں ہیں اور جناب علی اصغر کی ماں۔ جب یہ دو شخصیتوں کے آغوش میں پرورش پاتی ہے تو وہ سکینہ بنتی ہے،
وہ علی اصغر بنتا ہے۔ جناب سکینہ امام حسین اور جناب رباب کے دل کا سکون ہے۔ جناب سکینہ، جناب رباب اور جناب علی اصغر، یہ دونوں جو ہے امام حسین کے سکون ہیں۔ بہت سارے معجزات جناب سکینہ سے ملتے ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ خود جناب سکینہ کے وجود ہے۔ بہت سارے معجزات جو ہے جناب سکینہ کے روضہ مبارک سے ظاہر ہوئے ہیں، خود میں گواہ ہوں، چونکہ میں نے تقریباً 10 سال سرزمین سیدہ زینب سیریا میں تعلیم حاصل کی ہے، اور ہم لوگوں کا یہی وہاں پر جب تک تھے دستور تھا کہ ہفتے میں ایک بار شب جمعہ سیدہ زینب سے روضہ جناب سکینہ کی طرف جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ جناب سکینہ کا روضہ جناب زینب کے روضے سے تقریباً 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ بہت سارے ایسے معجزات ہیں جو جناب سکینہ کے مزار مقدس سے رونما ہو۔ ایک بچی آتی ہے جو پیدائش سے جو ہے معذور، ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں، ہاتھ شل ہیں، پیر حرکتیں نہیں کر سکتی، زبان میں گویائی نہیں ہے، تو وہاں پر ایک دستور ہے کہ بچوں کو رسی میں باندھ کر یا زنجیر میں باندھ کر روضہ جناب سکینہ کے جالی سے باندھ دیا کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ مصلحت جس کی ہو اسے شفا ملتی ہے۔ تو میرے نزدیک ایک ایسی بچی جو زبان سے بول نہیں سکتی تھی، ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے، تو جناب سکینہ کے برکت سے اور روضے کی برکت سے انہیں زبان بھی ملی اور ہاتھ اور پیروں میں قوت اور چلنے کی طاقت بھی ملی۔ جب یہ معجزہ ہوا تو لوگوں میں شور برپا ہو گیا کہ معجزہ ہوا ہے، معجزہ ہوا ہے، اور لوگ درجوک وہاں پر جمع ہو گئے اس بچی کی زیارت کے لیے، اور اس بچی کے کپڑوں کو لوگ تبرک کے اعتبار سے پھاڑ کر لے لیا کرتے تھے، تبرک سمجھ کر اس کے کپڑوں کو پھاڑ کر لے لیا۔ کئی مرتبہ جو ہے کپڑے بدلائے گئے، لیکن پھر بھی ہجوم نے، لوگوں نے تبرکاً جو ہے ان کے کپڑوں کو پھاڑ کر لیا۔ یہ ہے معجزہ جناب۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں گویائی کس نے دی، کہا کہ ایک بچی آئی جس کا چہرہ نورانی تھا، کانوں سے لہو جاری تھا، کان پھٹے ہوئے تھے، دامن جلا ہوا تھا، اس بچی نے اپنا دست مبارک میرے جسم پر رکھا، جیسے ہی میرے جسم پر رکھا میں شفا یاب ہو گئی۔ یہ ہے معجزہ جناب سکینہ کا۔ اور اس سے عظیم معجزہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ جناب سکینہ کے قبر پر پانی آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا، اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، سیم خواب۔ ایک عالم دین ہے، جب آپ جائیں گے جناب سیدہ زینب کے روضے پر، جب انٹر کریں گے مین گیٹ سے، تو داہنی طرف 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، ان کمروں میں اس عالم دین کی قبر ہے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، تو وہی وہ عالم دین تھے۔ بچوں نے بھی، ان کی بیٹیوں نے بھی خواب کو بیان کیا۔ ایک مرتبہ علماء جمع ہوئے اور اس خواب پر تبصرہ کیے،
اور اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے کہ اب ہم قبر جناب سکینہ کو کھودیں گے اور منظر دیں. پردے لگائے گئے، غسل کیا، اور کرنے کے بعد بادشاہ اور وہ عالم دین اور ان کی بیٹیاں آئیں اور قبر کو کھودنا شروع کیا. جیسے ہی قبر کھدی تو کیا دیکھا کہ ہو بہو وہی منظر جو خواب میں نظر آیا تھا. جناب سکینہ کا لاشا پانی کے اوپر تیر رہا تھا. اس عالم دین نے جناب سکینہ کے لاشے کو اٹھایا. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی دفن ہوئی ہیں، ابھی دفن ہوئی ہیں. کانوں سے تازہ خون جاری تھا، گالوں پہ تماشوں کے نشان جاری تھے. ایک مرتبہ اس عالم دین نے اپنے آغوش میں جناب سکینہ کو لیا. وہ کہتے ہیں کہ 3 دن گزر گئے جناب سکینہ کی قبر کو تیار کرنے کے لیے. 3 دن تک میرے پاس میرے آغوش میں جناب سکینہ موجود تھی، اور موجودہ یہ تھا کہ مجھے نہ تو پیشاب یا نہ تو ٹوائلٹ کی حاجت ہوئی. 3 دن تک ایسے ہی آغوش میں اس عالم دین نے جناب سکینہ کو لے رکھا تھا. جب قبر تیار ہوئی اور تیار ہونے کے بعد پھر سے جناب سکینہ کو اس قبر میں اتارا گیا اور دفنایا گیا اور قبر کو بند کیا گیا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. یعنی 1400 سال کے بعد جب جناب سکینہ کی قبر کو کھودا گیا تو تر و تازہ. یہ تو اہل بیت کی بیٹی تھی، یہ تو اہل بیت کی بیٹی تھی. ہمیں 2 اور جنازے تاریخ میں ملتے ہیں. ایک جناب حجر ابن ادی، جب داعش کے لوگوں نے حملہ کر کے حجر ابن ادی کی قبر پر قبضہ کر لیا تھا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا جو ہے کسی اور کے ذریعے سے ایک فوٹو ایک ویڈیو شائع ہوئی تھی. کب معاویہ کے دور میں انہیں قتل کیا گیا تھا حجر ابن ادی کو. 1400 سال کے بعد جب ان کی قبر کو ظالموں نے مسمار کر کے کھود کر ان کی بے حرمتی کرنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھا کہ قبر بھی تر و تازہ نظر آ رہی ہے. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے. اور اسی طریقے سے جناب حر علیہ السلام کی بھی قبر کھودی گئی. ایک بادشاہ تھا جس نے یہ چاہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حر کے گناہوں کو پروردگار عالم نے معاف کیا ہے یا نہیں کیا. اگر حر کا جنازہ صحیح سالم مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ اس کے گناہ بخشے گئے ہیں. تمام علماء کو جمع کر کے جناب حر کی قبر کو بھی کھودا گیا. جیسے ہی حر کی قبر کو کھودا گیا تو کیا دیکھا کہ حر کی قبر اسی طریقے سے تازہ نظر آئی. بادشاہ اترا قبر پر. اس نے چاہا کہ جو رومال امام حسین نے جناب فاطمہ زہرا کا جناب حر کی پیشانی پر باندھا تھا، اس بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں تبرکاً برکت کے لیے اس رومال کو اپنے پاس رکھوں گا. جیسے ہی رومال کو جناب حر کی پیشانی سے کھولا گیا، حر کی پیشانی سے خون کا فوارہ بہنے لگا. بہت سارے کپڑے لائے گئے، پیشانی کو باندھا گیا، لیکن خون رکنے کا نام نہیں. کئی کپڑے باندھے گئے لیکن خون کے رکنے میں کمی نہیں آئی. خون اسی طریقے سے بہتا گیا. تو اس بادشاہ نے
یہ کہا کہ یہ جو رومال فاطمہ زہرا ہے یہ صرف و صرف تیری قسمت میں ہے اے حر۔ پھر وہی رومال فاطمہ کو جب پیشانی پر جناب حر کے باندھا گیا تو حر وہ پیشانی کے برکت سے جناب حر کے پیشانی سے نکلنے والا خون بند ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ حسین کے اصحاب ہیں، مولا کائنات کے اصحاب ہیں۔ جب اصحاب کا معجزہ اتنا اللہ اکبر کہ ان کا کفن میلا نہیں ہو رہا ہے، ان کے جسم کو کیڑے نہیں کھا رہے ہیں، تو یہ شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہے، ان کے جسم کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں دنیاوی کیڑے اور مکوڑے؟ تو یہ جو ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے اور ان کے معجزے ہیں۔ جب بھی آپ پریشان ہو، جب بھی آپ مصیبت میں ہو، تو جناب سکینہ کے توسل سے پروردگار عالم سے دعا کریں، پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس لیے کہ جناب ام رباب نے اپنے دونوں بچوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا، ایک کربلا میں علی اصغر کو اور ایک سکینہ کو دربار شام زندان شام میں۔ تو پروردگار عالم سے میں سوال کروں گا، پروردگار جب جناب رباب نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا تو اس قربانی کے عوض تو کیا دینا چاہتا ہے؟ تو جناب پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے، اے نادان میں ان بچوں کو اتنا پاور دوں گا، اتنی پاور دوں گا کہ انہیں باب الحوائج بنا دوں گا۔ جو بھی بیمار، جو بھی پریشان حال جناب سکینہ اور جناب اصغر کے توسل سے میرے لیے دعا کریں گے تو میں اس دعا کو قبول کروں گا، ان کی پریشانیوں کو دور کروں گا اور ان کی بیماریوں کو دور کروں گا۔ تو آئیں آج ہم اس بابرکت مبارک موقع پر جس وقت ولادت جناب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے، ہم پروردگار عالم کے حضور شہزادی کا توسل کرتے ہوئے اور شہزادی کا صدقہ دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، ان کے طفیل میں ہماری تمام پریشانی کو دور فرما۔ جو مومنین لا ولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان حج زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً روضہ جناب زینب اور روضہ جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظالمان نے اسلام کو نست و نابود فرما، دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما اور حامیان اسلام کی مدد اور نصرت فرما، اور ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل دعاؤنا وحاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔